اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یہ جو ویڈیو آج کی ویڈیو جو بھی شخص دیکھنے جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت ترین سمجھے۔ میں بھی اپنے آپ کو خوش قسمت ترین سمجھتا ہوں کہ میں یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ ویڈیو پہلے کہیں نہ کہیں سنی، دیکھی ہوگی اور معلوم ہوگا، لیکن جن کو نہیں معلوم ان کے لیے میں جو ہے ان کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ آج آپ کو وہ انفارمیشن ملنے جا رہی ہے جس کی آپ کو تلاش تھی، جو آپ کی زندگی میں جو ہے بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ وہ انفارمیشن کیا ہے ناظرین؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مہمان بنے۔ جی، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ تشریف لے کے گئے اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی آگے کے واقعات ہیں جو کہ کہیں بھی مفصل بیان نہیں ہیں، وہ پھر کبھی کسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جب میرے پیارے آقا مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں مہمان بن کے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تحفے میں کیا کیا خاص چیزیں دی، اور ان چیزوں میں سے کچھ کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ جی ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے تحفے میں کچھ ایسی چیزیں دی جو آج تک مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، کسی کو بھی نہیں دی گئی، کسی شخص کو، کسی نبی کو نہ دی گئی ہیں، نہ آج تک دی گئی تھیں، نہ دی جائیں گی کبھی بھی کسی کو، جو مجھے دے دی گئی ہیں۔ ناظرین، وہ چیزیں کیا ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے، ان کی کیا اہمیت ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم صرف آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اور اب اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو آپ کے دل میں ڈال سکے کہ ان چیزوں کی کیا اہمیت ہوگی، اس تحفے کی کیا اہمیت ہوگی جو اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ، اللہ بڑی شان والا، زمین و آسمان، اس کائنات اور پتہ نہیں کتنی کائنات، کس چیز کے مالک، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے میں دے رہے ہیں وہ کیا ہوں گی۔ جی ناظرین، اب وہ ناظرین آیات وہ کون سی ہیں تو سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں، ان جیسی آیات پہلے کسی کو نہ ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئیں، جن میں نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور نمبر 3 شرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی۔ جناب، یعنی صرف آپ شرک مت کریں، اس کے لیے آپ تمام گناہوں کی معافی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیں گے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تو ناظرین، سورہ بقرہ کی آیات اب آگے سنیے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں 2 آیات نازل فرمائیں جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا، اور جس بھی مکان میں یہ 2 آیتیں رات پڑھی جائیں گی شیطان اس میں ٹھہر نہیں سکتا۔ لیجئے ناظرین، بچا لیجئے اپنی رہائش گاہوں کو، اپنے مکانوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی آرام گاہوں کو شیطان مردود سے، جنات سے بچا لیجئے ناظرین۔ کیسے؟ اس کی یہ دیکھیے اس روایت میں کہ جس بھی مکان میں یہ آیتیں دن رات پڑھی جائیں گی شیطان اس میں ٹھہر نہیں سکتا۔ آگے سنیے جی۔ ابو الاسود فرماتے ہیں، ابو الاسود بن عمر والد الدولی کہتے ہیں، میں نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ مجھے وہ قصہ بیان کریں جب آپ نے شیطان کو پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ
کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے صدقہ کی حفاظت پر متعین کیا تھا، یعنی صدقہ جو مسلمانوں کو دینا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو دیا، اور اس کی حفاظت پر کہا کہ اس کی حفاظت کرنا یہ صدقے کا مال ہے۔ وہ کھجوریں تھیں، تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ کھجوریں کمرے میں پڑی تھی، مجھے محسوس ہوا کہ یہ کم ہو رہی ہیں، کمرے میں کھجوریں پڑی ہیں، وہ حفاظت بھی کر رہے ہیں، کھجوریں کم ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں شیطان لے جاتا ہے۔ ایک دن میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا، اندھیرا اس قدر شدید تھا کہ اس نے دروازے کو ڈھانپ لیا، شیطان نے ایک صورت اختیار کی، پھر دوسری صورت اختیار کی، اور وہ دروازے کے شگاف سے اندر گھس آیا۔ میں نے بھی کہتے ہیں جی اپنا لنگوٹا کس لیا، اس نے کھجوریں کھانا شروع کر دی، میں نے جھپٹ کر اس کو دبوچ لیا، میں نے کہا اے اللہ کے دشمن تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے جانے دو، میں بوڑھا ہوں اور کثیر الاولاد ہوں، میرا تعلق نصیبین، شیطان نے کہا یعنی جو جن تھا اس نے کہا میرا تعلق نصیبین بستی کا نام ہے، یہ جنوں کی بستی ہے وہاں سے ہے، تمہارے جو صاحب ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہم بھی اسی بستی کے باسی تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دے، میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا، دوسرے دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی کرنے والے نے منادی یعنی جو ہے وہ اعلان جاری کیا کہ حضرت معاذ بن جبل کہاں ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ آپ کے قیدی کا معاملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معاملہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ وہ عنقریب دوبارہ اور ضرور آئے گا، آپ دوبارہ جائیں۔ کہتے ہیں میں کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا، شیطان آیا، دروازے کے شگاف سے اندر گھسا اور کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ میں نے اس کے ساتھ ہی پہلا والا معاملہ کیا، یعنی اس کو پکڑ لیا، تو میں نے اس سے کہا اے اللہ کے دشمن تو نے آئندہ نہ آنے کا وعدہ کیا تھا، اس نے کہا میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی یعنی شیطان جن بتا رہے حضرت معاذ بن جبل کو کہ جب کوئی تم میں سے سورہ بقرہ کی آخری آیات، جب تک تم میں سے کوئی آخری سورہ بقرہ کی آیت نہیں پڑھے گا میں اس گھر میں داخل نہیں ہو پاؤں گا۔ دیکھیے ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہی بات اس نے بھی یہ بتائی کہ اگر کوئی شخص رات کو اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھتا ہے تو وہاں جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک اور روایات میں ہے کہ ابو مسعود اقوا بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یعنی دیکھیں نا کہ آپ کو جو ہے کتنے اذکار پڑھنے ہوتے ہیں، کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اپنی حفاظت کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور آپ نے یہ مطلب ایک آسان لفظوں میں بتا دیا کہ جو یہ آخری آیات پڑھ لے گا اس سے وہ بچ جائے گا، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ کن کن چیزوں سے؟ یعنی آپ کا مطلب کیا تھا؟ شیطان کی شرنگیزیوں سے، ناگہانی مصائب، آفات، اس سے بھی بچ جائیں گے، اور نماز تہجد سے بھی کفایت کریں گی یہ۔ ناظرین اب سوچئے آپ ذرا، ہمارے گھرانے خیر و بھلائی سے کس قدر محروم ہو چکے ہیں، اتنے بڑے نافع اور مفید عمل سے خالی، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اور ہمارے گھر جو ہے وہ شر سے لبریز ہو چکے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ اپنے گھر میں یہ سراسر پڑھنے والا عمل کب ہم شروع کریں گے؟ ناظرین ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبریل امین علیہ السلام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرما رہے تھے کہ ہم سب نے ایک اونچی آواز سنی، بہت زور کی آواز سنی جو آسمانوں سے سنائی دی۔ جیسے ہی آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سر اٹھا دیا، دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ آواز کیا آئی ہے۔ اتنی بہت اونچی اور بڑی آواز تھی، کیونکہ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس آواز کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جسے صرف آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے اس دروازے کو کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہو گیا ہے، یہ فرشتہ جو آج اترا ہے آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے اس کا مصداق آپ کو مل جائے گا، یعنی اس کا اجر اور جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ سورہ فاتحہ بھی سورہ شفا ہے۔ ناظرین یہ دو آیات ہے کون کون سی ہیں؟ چلیے آپ کی خدمت میں یہ پڑھتا ہوں، آپ بھی سن لیجئے تاکہ آپ کا صرف تعارف ہو جائے۔ یہ آیات نمبر جو ہے وہ 285 اور 286 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ناظرین ترجمہ پیش ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر بھی جو ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں بھی کچھ فرق نہیں کرتے اور اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا، قبول کیا۔ اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اس سے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو۔ اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو۔ اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔